بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو our چینل امیزنگ اردو. عمران سیریز ہاٹ لائن 5واں حصہ. GP7 کے چیف کرنل شامون صاحب اپنے کئی ساتھیوں سمیت مارے جا چکے ہیں. اسرائیلی صدر نے اپنی بھاری آواز میں کرنل ڈیوڈ سے کہا جو صدر صاحب کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ چند لمحے پہلے ہی صدر صاحب کے آفس پہنچا تھا اور مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد سر جھکائے بیٹھ گیا تھا. صدر محترم، کرنل شامون کو عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے اور وہ سب اس وقت میری قید میں ہیں. کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو اسرائیلی صدر بری طرح چونک پڑا. اوہ، عمران تمہاری قید میں ہے؟ صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یس سر، عمران اور اس کے ساتھی اس وقت GP5 کی لاک اپ میں ہیں. آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ کرنل شامون کو عمران نے ہلاک کیا ہے؟ صدر صاحب نے پوچھا. یس سر، میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. اوکے، آپ وہ ثبوت اور عمران کو اس کے ساتھیوں سمیت انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں. کل صبح ان کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوگی اور کل ہی ہمارے ججز انہیں سزائے موت سنائیں گے اور اس سزا پر کل ہی عمل ہوگا اور اس ساری کارروائی کو دنیا بھر کے ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا جائے گا. صدر صاحب نے کہا. یس سر، میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو انٹیلیجنس کے حوالے کر دیتا ہوں اور آرمی کے ایک دستے کو ان کی نگرانی کے لیے بلوا لیتا ہوں. یہ بہتر رہے گا. اب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو فوری طلب کیا ہے. ہمیں ایکریمی اعلیٰ افسران نے براہ راست اطلاع دی ہے کہ ایک ایکریمی ایجنسی کو ایک فلیٹ سے لاش ملی ہے. یہ لاش ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم کے کارکن کی ہے. اس کے فلیٹ میں ایجنسی نے ریکارڈنگ سسٹم فٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ شخص مشکوک تھا اور ایک ایکریمی ایجنسی اس کے خلاف خفیہ انکوائری کر رہی تھی. مجرم تنظیم کے اس کارکن کو کسی لڑکی نے ہلاک کیا ہے اور اس سے معلومات حاصل کی ہیں. یہ معلومات ہمارے سلور پروجیکٹ کے متعلق تھیں. صدر صاحب نے اتنا کہا اور خاموش ہو گئے جبکہ کرنل ڈیوڈ آخری بات سن کر بری طرح چونکا. ہمارے سلور پروجیکٹ سے متعلق معلومات؟ کرنل ڈیوڈ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا. جی ہاں، مجرم تنظیم کے اس کارکن کے مطابق سلور لیبارٹری کے سائنسدانوں کو افریقی ملک لیروانی میں لے جایا گیا ہے. اسرائیلی صدر نے کہا. اوہ سر، کیا سائنسدانوں کو اس مجرم تنظیم نے اغوا کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں حیران ہوتے ہوئے پوچھا. یہ مجھے معلوم نہیں. ایکریمی اعلیٰ افسر نے وہ ریکارڈنگ ہمیں بھجوائی ہے. آپ میرے PA سے وہ ریکارڈنگ لے جائیں. اس ریکارڈنگ سے آپ کو بہت سی معلومات مل جائیں گی. اوکے سر، میں ابھی وہ ریکارڈنگ حاصل کر لیتا ہوں. اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ آپ ٹیم لے کر لیروانی جائیں گے اور ان سائنسدانوں کو واپس لائیں گے. اوکے سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. جس طرح یہ خبر ہم تک پہنچی ہے اسی طرح کافرستان، بلغاریہ اور پاکیشیا وغیرہ تک بھی پہنچ سکتی ہے اور وہ لوگ بھی سائنسدانوں کے حصول کے لیے لیروانی جا سکتے ہیں، اسرائیلی صدر نے کہا. یس سر، اس بات کا امکان تو ہے، کرنل ڈیوڈ نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا. ان سائنسدانوں سے ہمارا مفاد وابستہ ہے. ہمارا پروجیکٹ تباہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے دوبارہ اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے. لہٰذا آپ کے راستے میں جو بھی مشکل آئے آپ نے اس مشکل کا خاتمہ کرنا ہے اور ہر صورت میں، ہر حال میں ان سب سائنسدانوں کو اسرائیل میں لانا ہے. سر، میں جانتا ہوں کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے یہ سائنسدان بہت ضروری ہے، اسی لیے میں انہیں ہر حال میں واپس لاؤں گا. اوکے، آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں اور فوری طور پر لیروانی روانہ ہو جائیں. اس سلسلے میں معمولی سی تاخیر ہمارے مقصد کی موت کا سبب بن سکتی ہے. اسرائیلی صدر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کرسی سے کھڑا ہو گیا. اس نے صدر کو زوردار سیلیوٹ کیا اور اس کے بعد وہ صدر کے آفس سے باہر آ گیا. اس نے صدر کے PA سے ریکارڈنگ لی اور پھر اس کی مخصوص کار GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی. ہیڈ کوارٹر کے مین گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار کا ہارن بجایا لیکن گیٹ نہ کھلا تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں دوبارہ ہارن بجایا لیکن اب بھی گیٹ نہ کھلا تو اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا. اس نے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھا. ایڈیٹ نانسنس، تمہیں میری گاڑی کا ہارن سنائی نہیں دیا؟ میں تم سب کو گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے گیٹ پر دباؤ ڈالا تو گیٹ کا پٹ کھل گیا. گیٹ کے قریب کوئی بھی نہیں تھا. اسے اس بات سے بڑی حیرت ہوئی.
پھر اس کی نظر سامنے اٹھی اور نہ صرف وہ اچھل پڑا بلکہ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے آدمی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد زمین پر خون بکھرا ہوا تھا اور ان کی حالت سے صاف عیاں ہو رہا تھا کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے ہونٹ بھینچے اور آگے بڑھا۔ کچھ آگے مزید لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا تو اسے برآمدے میں بھی لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیں۔ عمران، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح قیامت تک چیختی رہے گی، کرنل ڈیوڈ نے درندوں کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارروائی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہی کی ہے۔ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ GP5 کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے تمام افراد کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے چند گہرے سانس لیے، پھر اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ریسیور میں ٹون موجود تھی۔ وہ تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، کیپٹن رمزے اسپیکنگ۔ کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے GP5 کے ایک سب آفس کے انچارج کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم باس۔ دوسری طرف سے کیپٹن رمزے کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ کیپٹن رمزے، تم فوراً ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لانا۔ ہیڈ کوارٹر میں GP5 کے افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تم ان لاشوں کو یہاں سے اٹھواؤ اور GP5 کی سیکیورٹی کا انتظام سنبھالو، کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ GP5 کے افراد کی لاشیں؟ سر، انہیں کس نے ہلاک کیا ہے؟ کیپٹن رمزے کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ایڈیٹ، نانسنس، بلڈی فول، تم میری جواب طلبی کرو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ نو سر، سوری سر۔ کیپٹن رمزے کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو فوراً، کرنل ڈیوڈ نے بدستور چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ ایک بار پھر اس نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور سرخ رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، پریزیڈنٹ آفس۔ رابطے ملنے پر دوسری طرف سے PA ٹو صدر کی آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے اس مرتبہ نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے۔ دوسری طرف سے صدر کے PA نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے فوری طور پر صدر صاحب سے بات کرنی ہے۔ اٹ از اسٹاف ایمرجنسی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوکے سر، ہولڈ کیجئے، میں جناب صدر سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر موجود ہیں؟ تقریباً 1 منٹ کے بعد PA کی آواز سنائی دی۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے مختصراً کہا۔ سر، جناب صدر سے بات کیجئے۔ PA ٹو صدر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، پریزیڈنٹ آف اسرائیل اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد اسرائیلی صدر کی آواز سنائی دی۔ سر، میں کرنل ڈیوڈ عرض کر رہا ہوں۔ یس کرنل صاحب، کیا کہنا ہے آپ کو؟ سر، فلسطینیوں کے گروپ نے مل کر GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کیا ہے اور مجرموں کو چھڑا کر لے گئے ہیں۔ کیا GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ؟ دوسری طرف سے صدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ سر، میں تو آپ کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ تمام ایکشن گروپس بھی اس وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں صرف دفتری عملہ اور چند سیکیورٹی گارڈز موجود تھے، اور اس بات کا فائدہ فلسطینی گروپس نے اٹھایا ہے۔ کرنل ڈیوڈ صاحب، یہ بہت برا ہے۔ ہماری ٹاپ سیکرٹ ایجنسی، جس کے پاس طاقت، وسائل اور اختیارات کی کمی نہیں، اس کے ہیڈ کوارٹر پر اس طرح کا ریٹ؟ ویری سیڈ مسٹر کرنل ڈیوڈ۔ سر، میں ابھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوں اور انہیں عبرتناک سزا سے ہمکنار کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، آپ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر لیروانی روانہ ہونا ہے، کیونکہ وہ سائنسدان ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم کرنل شومار کو GP7 کا نیا چیف بنا رہے ہیں۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر لیں گے اور آپ فوراً روانہ ہو جائیں، دوسری طرف سے صدر نے کہا۔ اوکے سر، میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ لیروانی روانہ ہو رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے صدر صاحب کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کال منقطع ہو گئی۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سفید رنگ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ یس، لیڈی ٹینا اسپیکنگ۔ کال ریسیو ہونے پر دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔
कर्नल डेविड स्पीकिंग। ओह चीफ, आप फरमाइए। मैं टीम के साथ बैरून मुल्क मिशन पर जा रहा हूँ, लिहाजा तुम तैयार होकर फौरन हेडक्वार्टर आ जाओ। ओके बॉस, मैं चंद मिनटों में आपके पास पहुँच रही हूँ। दूसरी तरफ से लेडी टीना ने कहा तो कर्नल डेविड ने क्रेडल पर उंगली रखकर हटाई। टोन आने पर वो एक बार फिर नंबर प्रेस करने लगा। ये मिशन बहुत अहमियत का हामिल था और वो सिर्फ टॉप एजेंट साथ ले जाना चाहता था। इमरान और उसके साथी GP5 के हेडक्वार्टर से जैसे ही बाहर निकले तो उसकी नज़र बाहर खड़े अफराद पर पड़ी, जिनमें 2 लड़कियां और 2 मर्द थे। एक मर्द के कद-ओ-क़ामत और अंदाज से इमरान ने पहचान लिया कि वो कर्नल फरीदी था। इसी तरह 2 लड़कियों में से रोशनी को भी इमरान ने पहचान लिया। फिर इससे पहले कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते, वहाँ एक और ग्रुप भी आ गया। इमरान और कर्नल फरीदी इस ग्रुप को देखकर चौंके, क्योंकि इस ग्रुप में उन्होंने मेजर प्रमोद को पहचान लिया था। यहाँ सरेआम सबका सलाम दुआ करना ठीक नहीं है। इस तरफ साइड गली में एक कोल्ड स्टोरेज है, सब एक एक दो दो की सूरत में वहाँ पहुँच जाएं। मेजर प्रमोद ने उनके करीब से गुजरते हुए कहा। इमरान और कर्नल फरीदी ने एक दूसरे को पहचान तो लिया था, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ बड़े नहीं थे, और चूंकि मेजर प्रमोद ने ठीक कहा था, लिहाजा वो अजनबियों की तरह एक दूसरे से दूर होते चले गए। तकरीबन 5 मिनट बाद वो सब कोल्ड स्टोरेज में पहुंच चुके थे। इमरान ने जोसेफ और जोआना को निगरानी पर मामूर कर दिया। कर्नल साहब, लगता है कि आप अभी तक साइंसदानों को ट्रेस करने में नाकाम रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त तक तो तुम्हें भी मालूम नहीं है, अलबत्ता चंद लम्हों बाद की बात और है, कर्नल फरीदी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंद लम्हों बाद इमरान साहब को मालूम हो जाएगा, लेडी ब्लेक ने हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल फरीदी की बात सुनकर सबको हैरत हुई। हाँ, एक क्रीमिया से मिस रोशनी कोई ख़ास इत्तला लेकर आई हैं। सर, मुझे तो मालूम हुआ है कि इमरान और मेरे दीगर साथी इसराइल में हैं, तो मैं भी यहाँ आ गई। अगर आप मुझसे मालूमात छुपाना चाहें तो और बात है, कर्नल फरीदी ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी, कर्नल साहब मेरे पीर और मुर्शिद हैं, और मुर्शिद साहब को कम अज़ कम चेहरा पढ़ने के फ़न से तो आगाह होना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोशनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, और उसके बाद उसने तफसील भी बता दी। इमरान और प्रमोद, तुम दोनों को मेरा मशवरा है कि तुम वापस चले जाओ, मैं साइंसदानों को ट्रेस कर दूंगा। इसके बाद ये सब मुअज़्ज़ज़ साइंसदान काफिरिस्तान में ही सिल्वर प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। इसके बाद मैं इन साइंसदानों को बहिफाजत उनके मुल्क पहुंचा दूंगा, कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा। कर्नल फरीदी की बात सुनकर इमरान और मेजर प्रमोद तो सुकून से बैठे रहे, जबकि दीगर अफराद ने चौंक कर और हैरत भरी नज़रों से कर्नल फरीद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पत्थरों जैसी सख्ती दिखाई दे रही थी। ये अब क्या कह रहे हैं कर्नल साहब? अगर मैं आपको ये ना बताती कि साइंसदान अफ्रीका के मुल्क लेरवानी में हैं, तो फिर आप कैसे उनकी तलाश में अफ्रीका जाते? रोशनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस रोशनी, उन साइंसदानों के बारे में एक ना एक दिन तो मालूम होना ही था। आपकी ज़ुबानी ना सही किसी और ज़रिए से मालूम हो जाता, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसे मद्देनज़र रखकर मैं काफिरिस्तान के मफाद को नज़रअंदाज कर दूँ, कर्नल फरीदी ने कहा। काफिरिस्तान ने यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना है, लेडी ब्लेक ने कहा। तमसीला बाबी, लगता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात मालूम ही नहीं है। यह प्रोजेक्ट इंसानों की फलाह के लिए बनाया जा रहा है, इंसानों के खिलाफ ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, कर्नल फरीदी ने कहा। अगर हम सब मिलकर इस सिल्वर मिशन पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह हमारे साइंसदानों का मसला है, लेडी ब्लेक ने कर्नल फरीदी से कहा और मेजर प्रमोद की तरफ देखा, जो निहायत संजीदा दिखाई दे रहा था। नहीं, पहले यह प्रोजेक्ट इसराइल का था, लेकिन इसराइल ने इसमें गड़बड़ करके सबके एतमाद को नुकसान पहुंचाया है। अब काफिरिस्तान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा, ये काफिरिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, कर्नल फरीदी ने कहा। इसराइल ने तो इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ नहीं की, साइंसदानों को अगवा होकर अफ्रीका पहुंच जाना ये जाहिर करता है कि ये किसी और पार्टी का काम है, वाइट शार्क ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। इसमें इसराइल का हाथ भी हो सकता है, बहरहाल इस बात का फैसला तो बाद में होगा। फिलहाल तो आप लोगों ने मेरी बात पर अमल करना है कि आप में से 2 पार्टियों ने वापस जाना है, कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल साहिब, यही हिदायत मैं आपको दे रहा हूँ कि आप काफिरिस्तान वापस चले जाएं। हम साइंसदानों को वापस भी लाएंगे और बल्गारिया इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी करेगा।
میجر پرمود نے کہا، بلغاریہ کے پاس ایسی لیبارٹری موجود نہیں کہ وہ اس پروجیکٹ پر کام کر سکے۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ سائنس ترقی پر صرف آپ ہی کا حق ہے۔ بلغاریہ اب سائنس ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ میجر پرمود نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوچ لو میجر پرمود، اور اگر کہیں ہمارا ٹکراؤ ہو گیا تو میں نے کافرستان کے مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سیکرٹ فیلڈ ایک اچھے ایجنٹ سے محروم ہو جائے۔ کرنل فریدی نے کہا، جس طرح آپ کو کافرستان کا مفاد عزیز ہے، اسی طرح ہمیں بھی بلغاریہ کا مفاد عزیز ہے، اور اگر اس مفاد کے راستے میں ایک کرنل فریدی کیا 10 کرنل فریدی بھی آئے تو وہ فنا ہو جائیں گے۔ میجر پرمود نے کرخت لہجے میں کہا۔ میجر پرمود کی بات سنتے ہی کرنل فریدی کے ساتھیوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے اور ان سب کے ہاتھ فوراً ہی اپنی جیبوں میں چلے گئے، لیکن کرنل فریدی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں منع کر دیا۔ میجر پرمود کے ساتھی بھی غصے میں تھے۔ کرنل فریدی کے ساتھیوں کو جیبوں میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر ان کے ہاتھ بھی اپنی اپنی جیبوں میں چلے گئے، لیکن انہیں میجر پرمود نے منع کیا۔ ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ چند لمحے پہلے جو دوست دکھائی دے رہے تھے اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عمران، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کرنل فریدی نے اس مرتبہ عمران کی طرف دیکھا۔ مرشد، میں تو آپ کا مرید ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، عمران نے انکساری سے کہا۔ اوکے، کوشش کرنا کہ تمہارا اور میرا آمنا سامنا نہ ہو، ورنہ مرنے سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ منع میں تمہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے کہنے کے باوجود رکنا ہی نہیں ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ جیسے ہی کرنل فریدی کی بات مکمل ہوئی اسے انتہائی تیزی سے جمپ لگانا پڑا۔ زبردست دھماکہ ہوا تھا، لیکن کرنل فریدی گولی سے بچ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر تنویر نے پلک جھپکنے سے قبل ہی ریوالور جیب سے نکال کر اس پر فائر کر دیا تھا، اور یہ کرنل فریدی کی پھرتی ہی تھی کہ وہ بچ گیا تھا، ورنہ تنویر کے پختہ نشانے سے بچنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک فائر کے بعد دوسرا فائر ہوا۔ یہ فائر بھی تنویر ہی نے کیا تھا، لیکن کرنل فریدی اس فائر سے بھی بچ گیا۔ کرنل فریدی کے تمام ساتھیوں نے اپنا اپنا اسلحہ نکال لیا۔ رک جاؤ تنویر، عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن تنویر نہ رکا اور اس نے تیسرا فائر بھی کرنا چاہا، لیکن عمران تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے تنویر کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا، جبکہ دوسری طرف کرنل فریدی کے ساتھیوں کے اسلحے کا رخ تنویر کی طرف ہو گیا تھا۔ کوئی بھی فائر نہیں کرے گا۔ کرنل فریدی کا حکم سن کر اس کے ساتھیوں کی انگلیاں ٹریگر پر نرم ہو گئیں۔ یہ ساری کارروائی صرف 1-2 سیکنڈ میں ہی ہو گئی تھی۔ کرنل فریدی کی دھمکی سن کر عمران کے تمام ساتھیوں کو غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس وقت کرنل فریدی کے خلاف کوئی حرکت عمران کو ناگوار گزرے گی، اسی لیے سوائے تنویر کے کسی نے بھی کوئی ایکشن نہ لیا۔ جوزف بھی غصے میں تو آیا، لیکن سوائے نتلے پلانے کے اس نے کوئی اور حرکت نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کرنل فریدی کا بہت احترام کرتا ہے، اور جب تک ملکی مفاد کا مسئلہ درپیش نہ ہوگا عمران کرنل فریدی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، اسی لیے وہ ایکشن میں نہیں آیا تھا۔ تنویر اپنی جذباتی کیفیت پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور فوراً ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ اوکے عمران اینڈ میجر پرمود، میری بات ذہن میں رکھنا، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں دعا کروں گا مسٹر تنویر کہ ہمارا اور تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ کرنل صاحب پر چلائی ہوئی گولیوں کا میں نے تم سے حساب لینا ہے، روزہ نے کرخ لہجے میں تنویر سے کہا، اور پھر آگے بڑھ گئی۔ تنویر کا سرخ چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن جولیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا، جس کے بعد تنویر کا کھلا ہوا منہ بند ہو گیا۔ عمران صاحب، میں آپ کو واپس جانے کو نہیں کہوں گا، البتہ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر کہیں ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا ہونے لگے تو آپ اپنا راستہ بدل لیجئے گا، کیونکہ ہم نے بھی ہر حال میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے اور راستے کی ہر دیوار کو گرانا ہے۔ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں عمران سے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا، میجر پرمود ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ آؤ بھائی، اب ہم بھی یہاں سے نکل چلیں، عمران نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔ کرنل زید اس وقت اسرائیل کے دارالحکومت میں
شار کالونی کی کوٹھی نمبر 20 میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈابگر، نیتو، مائرا، پولیس کمشنر سائم اور ایگل گروپ کے پہلے 5 ممبر اس کے ساتھ تھے۔ ایگل گروپ کے ممبران کو ناموں کے بجائے نمبروں سے پکارا جاتا تھا۔ انہیں اسرائیل پہنچے تقریباً نصف گھنٹہ ہوا تھا اور وہ 10 منٹ سے اس کوٹھی میں موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک آدمی نے انہیں ریسیو کیا تھا اور اس کوٹھی میں پہنچا کر چلا گیا تھا۔ کرنل زید نے ایگل 4 اور ایگل 5 کی ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی تھی۔ مائرا نے سب کے لیے کافی تیار کی تھی اور ابھی وہ کافی پی کر فارغ ہی ہوئے تھے۔ سر، کیا یہ آدمی اسپیشل ایجنسی کا ایجنٹ تھا؟ کافی پینے کے بعد مائرا نے زید سے پوچھا۔ نہیں، یہ اسپیشل ایجنسی کا آدمی نہیں ہے۔ اس کا نام صالح ہے اور یہ ایک جہادی گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے اس سے بہت پرانے مراسم ہیں۔ کرنل زید نے کہا۔ سر، کہیں یہ ہماری مخبری نہ کر دے۔ کمشنر صاحب نے خدشے کا اظہار کیا۔ تم چونکہ پولیس آفیسر ہو اور پولیس ہر بندے پر شک کرتی ہے، اسی لیے تمہیں صالح بھی مشکوک نظر آ رہا ہے۔ صالح ایک بااعتماد نوجوان ہے۔ فلسطینی کاز کے لیے اس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس کا ایک بھائی اور ایک بھتیجا اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک سسٹر بھی اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار ہونے کے بعد شہید ہو چکی ہے۔ کرنل زید نے کہا تو کمشنر سائم کے چہرے پر شرمساری کے تاثرات ابھر آئے۔ سوری سر، میں اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں، کمشنر سائم نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ چونکہ تم پولیس آفیسر ہو اسی لیے سب پر شک کرتے ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کرنل زید نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم کرنل زید کی ٹیم کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، وہ اراڈان کے ایک شہر میں پولیس کمشنر تھا۔ کالج کے زمانے میں وہ کرنل زید کا کلاس فیلو تھا اور اسی وجہ سے اس کی کرنل زید سے دوستی تھی۔ کرنل زید اس مشن پر روانہ ہونے والا ہی تھا کہ سائم اتفاقاً وہاں آ گیا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ کرنل زید ایک مشن پر اسرائیل جا رہا ہے تو اس نے ساتھ چلنے کی ضد کی اور اسی وقت اپنے محکمے سے طویل رخصت بھی لے لی۔ کرنل زید سے دوستی کی وجہ سے اسے طویل رخصت لینے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی تھی۔ سر، میں کوشش کروں گا کہ ہر کسی پر شک نہ کروں، سائم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ سائم کرنل زید کا دوست تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کرنل زید سے بے تکلفانہ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ کالج کے دور ہی سے وہ کرنل زید کو آپ جناب جیسے الفاظ سے مخاطب کرتا تھا، کیونکہ کرنل زید شاہی خاندان کا فرد تھا اور کالج میں تمام اسٹوڈنٹ اور اساتذہ بھی اس کی اس حیثیت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اب بھی کرنل زید اراڈان کی اسپیشل ایجنسی کا چیف تھا اور اسپیشل ایجنسی وسیع اختیارات کی حامل ایجنسی تھی۔ سر، کیا آپ کو معلومات مل چکی ہیں کہ ہماری معزز سائنسدان مادام ابیلا کہاں ہے؟ مائرا نے کرنل زید سے پوچھا اور اسی وقت اس کی نظر پولیس کمشنر سائم کی طرف اٹھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سائم نے بھی اسی لمحے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو مائرا کے دل کی دھڑکنیں ہی تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ نہیں، ابھی یہ معلومات نہیں ملی، لیکن اگر اس کارروائی میں اسرائیل ملوث ہے تو پھر جلد ہی یہ معلوم ہو جائے گا۔ جہادی گروپس کا ایک وسیع نیٹ ورک یہاں موجود ہے جو اسرائیلی حکومت کے راز حاصل کرتا رہتا ہے۔ کرنل زید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی تو نظریں ہی جھکی ہوئی تھیں۔ جی سر جی، مائرا نے جھکی نظروں کے ساتھ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مائرا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر کرنل زید نے پوچھا۔ ڈابکر نے بھی چونک کر مائرا کی طرف دیکھا، کیونکہ مائرا اس کی بھتیجی تھی اور اسے سیکرٹ فیلڈ کے لیے تیار بھی اسی نے کیا تھا۔ خود ہی ٹریننگ دی تھی اور اکریمیا سے مختلف اداروں سے طویل اور کٹنگ ٹریننگ دلوائی تھی۔ مائرا اب اسپیشل ایجنسی کی اہم اور ٹاپ ایجنٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک خیال میرے ذہن کو پریشان کر گیا تھا۔ مائرا نے کہا۔ کیا خیال آ گیا تھا تمہارے ذہن میں؟ کرنل زید نے کہا۔ سر، میں بتانا نہیں چاہتی اور آپ کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی، اب بتائیں میں کیا کروں؟ مائرا نے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم جھوٹ بولنے سے پرہیز کر رہی ہو۔ اوکے، تم مت بتاؤ۔ کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، آپ صالح کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ سائم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مائرا کی کیفیت کو وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کے اپنے دل کی بھی وہی حالت تھی جو مائرا کے دل کی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ مرد تھا اور پولیس جیسے شعبے سے اس کا تعلق تھا، اسی لیے اس کی تمام کیفیات دل ہی میں رہیں۔ جی ہاں، صالح اب اسی مقصد کے لیے گیا ہوا ہے، کرنل زید نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
اسی طرح باتیں کرتے ہوئے انہیں مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور صالح کمرے میں داخل ہوا۔ جی صالح صاحب، کوئی معلومات ملی؟ وہ ایک صوفے پر بیٹھ چکا تو کرنل زید نے اس سے پوچھا۔ سر، بہت ہی اہم معلومات ملی ہے، صالح نے کہا تو سب نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سر، حتمی اطلاع تو یہ ہے کہ عالم اسلام کے عظیم فرزند علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ کافرستان کے کرنل فریدی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ GP7 کا سربراہ کرنل شامون اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے، اور یہ کارنامہ بھی غالباً عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو GP5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ نے گرفتار کر لیا تھا، لیکن وہ لوگ GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کا خاتمہ کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صالح نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا کرنل ڈیوڈ بھی مارا جا چکا ہے؟ کرنل زید نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ نو سر، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ جب عمران صاحب اور اس کے ساتھیوں نے یہ کارروائی کی اس وقت کرنل ڈیوڈ اسرائیلی صدر سے ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور یہ میٹنگ اس سلور پروجیکٹ کے بارے میں تھی؟ کرنل زید نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یس سر، ہم نے اس میٹنگ کی تفصیل حاصل کی ہے۔ اسرائیلی صدر کو کرائمیا کی ایک سیکرٹ ایجنسی نے خبر دی ہے کہ سلور لیبارٹری سے اغوا ہونے والے سائنسدان افریقہ کے ایک ملک لیروانی میں موجود ہیں۔ صالح نے کہا تو کرنل زید اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدانوں کے اغوا میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے؟ سائم نے پوچھا۔ اسرائیل کی یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیلی صدر نے کرنل ڈیوڈ کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر افریقہ روانہ ہو جائے اور ہر حال میں ان سائنسدانوں کو بازیاب کرے اور واپس اسرائیل لے آئے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آئے تو ہر صورت میں اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے، کیونکہ اسرائیل ہر حال میں یہ پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ صالح نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو کرنل زید سوچ میں ڈوب گیا۔ ہاں، یہ کسی اور گروپ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ مزید کیا معلوم ہوا؟ سائنسدان لیروانی میں کس جگہ موجود ہے؟ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کرنل زید نے صالح سے پوچھا۔ سر، مزید معلومات نہیں مل سکی، صالح نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، ہم لیروانی جا کر مزید معلومات حاصل کر لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ کرنل ڈیوڈ افریقہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے؟ کرنل زید نے پوچھا۔ یس سر، کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افریقہ روانہ ہو چکا ہے، صالح نے کہا۔ عمران صاحب اور کرنل فریدی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ اسرائیل میں موجود ہیں یا غائب ہو چکے ہیں؟ کرنل زید نے پوچھا۔ نو سر، ان کے بارے میں تازہ ترین کوئی اطلاع نہیں ہے۔ GP7 کا نیا چیف انہیں تلاش کر رہا ہے، صالح نے کہا۔ سائم، ہمیں فوری طور پر افریقہ پہنچنا ہے۔ جس طرح اسرائیلی حکومت کو اطلاع مل چکی ہے کہ سائنسدان افریقہ میں موجود ہیں، اسی طرح عمران صاحب اور دیگر گروپس کو بھی اطلاع مل گئی ہوگی۔ ہم نے کرنل ڈیوڈ اور دیگر گروپ سے پہلے ان سائنسدانوں تک پہنچنا ہے، کرنل زید نے سائم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ہم بالکل تیار ہیں، سائم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر، افریقہ میں آپ نے کرنل ڈیوڈ سے ہوشیار رہنا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سائنسدانوں تک پہنچے، صالح نے کہا۔ ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کرنل ڈیوڈ ہم سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچ جائے، کرنل زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کروں؟ صالح نے کرنل زید سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ ہمارے لیے ٹکٹوں کا بندوبست کر دیں، کرنل زید نے کہا۔ اوکے سر، میں کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتا ہوں، صالح نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر، کیا ہم کرنل ڈیوڈ سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچنا ہے؟ سائم نے کرنل زید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم نے سب سے پہلے سائنسدانوں تک پہنچنا ہے، اور اگر ہم سے پہلے کوئی اور ان تک پہنچ جاتا ہے تو ہم نے ان سے بھی سائنسدانوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے چاہیے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، کرنل زید نے کہا۔ سر، اگر ہمارے راستے میں عمران صاحب آ گئے تو پھر، مائرہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی اور عمران صاحب کا نام میں نے صالح کے سامنے اسی لیے نہیں لیا کہ فلسطین کے تمام جہادی گروپس عمران صاحب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر میں اس کے سامنے عمران صاحب کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا تو انہوں نے لازماً ہمارے خلاف کارروائی کر دینی تھی، لیکن چونکہ معاملہ ملکی مفاد کا اور ملکی مفاد کے سامنے شخصیات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ملکی مفاد کی خاطر اگر تم لوگوں کو مجھے بھی گولی مارنی پڑ جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے ہاتھوں میں لرزش پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ملکی مفاد کی خاطر اگر مجھے
تم میں سے کسی کو گولی مارنی پڑی تو میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کروں گا۔ اراڈان کی بہتری کے لیے اگر میں اپنی جان، تمہاری جان، اپنی منگیتر کزن اور محبت ڈاکٹر عابیلہ کی جان قربان کر سکتا ہوں تو وہاں عمران صاحب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کرنل زید نے جذباتی اور کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس ایسی لیبارٹری ہے کہ ہم اس پروجیکٹ پر کام کر سکیں؟ مائرہ نے کہا، شاہ معظم نے فرمایا ہے کہ وہ تمام وسائل لیبارٹری قائم کرنے میں خرچ کر دیں گے، اور اگر ہماری عوام کو 1 مہینہ بھی بھوکا رہنا پڑا تو ہماری عوام بھوکی رہے گی، لیکن پروجیکٹ اب ہم بنا کے رہیں گے۔ کرنل زید نے کہا، انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا، یہ پروجیکٹ ہم ہی بنائیں گے۔ مائرہ آپ کو عمران سے زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے؟ سائم نے پہلے کرنل زید سے اور پھر مائرہ سے کہا۔ مائرہ سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں طنز بھی آ گیا تھا، جسے مائرہ نے بری طرح محسوس کیا۔ سائم صاحب، آپ علی عمران صاحب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صالح نے انہیں عالم اسلام کا عظیم فرزند قرار دیا ہے، اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بے شک عمران صاحب عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ اسرائیل، کرائمیا، کافرستان، روسیہ وغیرہ یہ نام سنتے ہی تر تر کانپنے لگتے ہیں۔ اخلاص، ہمدردی اور مسلم دنیا سے محبت کا سمندر ان کے اندر موجزن ہے، اور ان کے اندر صلاحیتیں کس قدر ہیں یہ میں نہیں بلکہ کرنل صاحب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمران صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مائرہ نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا تو سائم نے کرنل زید کی طرف دیکھا۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ فلسطین کے تمام جہادی گروپس عمران صاحب سے گہری عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ عمران صاحب کی خاطر ہمارے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران صاحب میں بہت سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے مقبول ہیں۔ میں بھی دلی طور پر ان سے عقیدت رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ جہاں میرے ملک کا مفاد ہوگا میں وہاں صرف عمران صاحب کو ہی نہیں بلکہ اپنے سگے باپ کو بھی قربان کر دوں گا۔ کرنل زید نے کہا، مادام مائرہ، کیا آپ بھی عمران صاحب سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں؟ سائم نے کہا، جس طرح ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے اسی طرح میں بھی عمران صاحب سے محبت کرتی ہوں، لیکن کرنل صاحب کی طرح میں بھی محب وطن ہوں۔ ملکی مفاد کی خاطر اگر مجھے عمران صاحب کو گولی مارنی پڑی تو میرے ہاتھوں میں لرزش نہیں آئے گی اور نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کئی دنوں تک میں روتی رہوں گی، مائرہ نے کہا۔ مائرہ کے جواب سے سائم کے دل کو تسلی مل گئی، ورنہ تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مائرہ عمران سے محبت کرتی ہے۔ اس خیال سے وہ دکھی اور پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں کچھ دیر پہلے مائرہ کے لیے محبت کی شمع روشن تھی، اور وہ اپنے دل میں اس کی تڑپ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے مائرہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھی۔ دونوں کی نظریں ایک بار پھر ملی تو مائرہ نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ اس بار کرنل زید بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں جلتے ہوئے محبت کے دیپ کی روشنی کو اس نے محسوس کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی اور پھر اس نے ڈاپگر کی طرف دیکھا۔ ڈاپگر بھی تجربہ کار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔ اب اس نے بھی اپنی بھتیجی اور سائم کی دلی کیفیت کا اندازہ ان کے چہروں سے لگا لیا تھا۔ اس نے بھی کرنل زید کو دیکھا اور آہستگی سے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل آپ کی مدد سے مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔ یہ ایک وسیع و عریض اور کشادہ کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل کی صرف ایک سائڈ پر 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کرسیوں کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف دیوار کے قریب ایک اور آفس ٹیبل رکھی تھی۔ اس ٹیبل کی دوسری طرف ریوالونگ چیئر بھی موجود تھی۔ کمرے کا صرف یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ باقی کمرہ روشن تھا۔ اس فرنیچر کے علاوہ کمرے میں کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پتلا اور طویل القامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ادھیڑ عمر کے اس آدمی کی آنکھوں میں تیز چمک موجود تھی۔ وہ کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، چھت پر سے اس پر سرخ رنگ کی روشنی پڑی۔ چند لمحوں تک وہ اس روشنی میں ڈوبا رہا اور پھر روشنی غائب ہو گئی۔ اس شخص کو کرسی پر بیٹھے ابھی 1 ہی منٹ ہوا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس مرتبہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان بھی دراز قد کا تھا، لیکن اس کا جسم نہایت ہی مضبوط اور گھٹا ہوا تھا۔ اس کے سرخ گنگریالے بال اس کی شخصیت کو نکھار رہے تھے۔ جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھا
تو اس پر بھی سرخ روشنی پوار کی طرح پڑی اور وہ اس روشنی میں نہا سا گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی۔ اس نوجوان کے آنے کے 1 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس مرتبہ ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بغیر بازوؤں کے شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بازو مکمل طور پر عریاں تھے۔ اس کے بازو، گردن اور چہرہ آئینے کی طرح چمک رہے تھے۔ بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ ترشیدہ بال اس کے کندھوں پر آ رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد تیسری کرسی کی طرف بڑھی۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو اس پر بھی سرخ روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا جیسے سنگ مرمر سے تراشی ہوئی مورتی کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے لیے یہ منظر بڑا دل فریب تھا، اور اس لمحے ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش یہ منظر ان کی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی اور لڑکی نے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں افراد کے چہروں پر نظر دوڑائی اور اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنے حسن پر ناز جو تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے کمرے میں آنے کے 1 منٹ بعد پھر دروازہ کھلا اور اس مرتبہ ایک چھوٹے قد اور کالی رنگت والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے قد اور پھیلی ہوئی جسامت کی وجہ سے وہ فٹ بال کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی اس عمل سے گزرا جس عمل سے پہلے 3 افراد گزر چکے تھے۔ اس ٹیبل پر 4 ہی کرسیاں تھیں اور 4 افراد کمرے میں آ چکے تھے۔ اب ان چاروں کی نظریں اندھیرے کی طرف تھیں۔ وہ جب سے کمرے میں آئے تھے خاموش ہی تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے واقف ہی نہ ہوں۔ انہیں کمرے میں آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندھیرے والے حصے میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہو۔ انہوں نے گھور گھور کر دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار میں ایک خفیف سا خلا کا نشان محسوس ہوا۔ اس خلا کو محسوس کرتے ہی وہ چاروں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر احترام کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی دکھائی دینے لگے۔ انہیں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تقریباً 1.5 منٹ گزرا ہوگا کہ انہیں خلا میں سے ایک سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہم بلیک چیف کی خدمت میں حاضر ہیں، ان چاروں نے بیک آواز اور مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردنوں کو بھی خم دیا۔ یہ بلیک چیف تھا جو اندھیرے کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سایہ ریوالونگ چیئر کے قریب پہنچا اور اس پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ وان، بون، فریگی اینڈ روڈو، تمہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کمرے میں ایک باری اور کرخت آواز سنائی دی۔ وہ چاروں ہی اس آواز سے واقف تھے۔ یہ آواز ان کے بلیک چیف کی تھی۔ بلیک چیف کے حکم ملنے پر وہ ایک بار پھر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ ہماری تنظیم ہاٹ لائن انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اور ہمارا ہر پروجیکٹ اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہمارے پروجیکٹ کی بنک تک نہیں پڑتی۔ بلیک چیف کی مخصوص کرخت آواز سنائی دی۔ یس بلیک چیف، ہم انتہائی خفیہ رہ کر کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے نام سے واقف نہیں ہے۔ تیسری کرسی پر بیٹھی ہوئی فریگی نے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل میں ایک عظیم الشان پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس کے لیے مختلف نظریات رکھنے والے اور ایک دوسرے کے دشمن ممالک بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور اسی بات نے ہمیں اس پروجیکٹ کی طرف متوجہ بھی کیا۔ ہم نے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ ایک عظیم پروجیکٹ ہے جسے مکمل کر کے یہ ہاٹ لائن نہ صرف کھربوں ڈالرز کما سکتی ہے بلکہ دنیا میں اپنی اجارہ داری بھی قائم کر سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو اسرائیل سے اغوا کر کے لیروانی پہنچا دیا گیا، کیونکہ لیروانی کے ایک جنگل میں ہاٹ لائن کی ایک انتہائی خفیہ اور محفوظ ترین عمارت موجود ہے۔ اس عمارت میں پہنچنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا کیوں ممکن نہیں ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اس پروجیکٹ پر بات کر لیں جسے اسرائیل نے سولر پروجیکٹ کا نام دیا تھا۔ سائنسدانوں کو اغوا کر کے اس عمارت جسے ہاٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے پہنچا دیا گیا ہے، اور سائنسی مشینری بھی وہاں پہنچا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہاٹ بلڈنگ لیبارٹری میں تبدیل ہو گئی۔ بلیک چیف نے طویل گفتگو کی، اس کے بعد وہ خاموش ہوا۔ ان چاروں نے دیکھا کہ اس کے سائے نے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل بھی انہیں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ بلیک چیف نے شراب کی بوتل اٹھا کر چند گھونٹ پیے اور پھر بوتل واپس رکھ دی۔
ہاٹ لائن کا یہ پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ تم لوگوں کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا۔ حالانکہ تم ہاٹ لائن کے انچارج چیفز ہو، لیکن لیروانی کے ایک مقامی جوڑے جس نے اس پروجیکٹ پر کچھ کام کیا تھا کی وجہ سے ہمارا یہ پروجیکٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر ایکریمیا پہنچی اور ایکریمیا سے ہوتی ہوئی ان تمام ممالک تک جا پہنچی جو اس سلور پروجیکٹ میں شامل تھے۔ بلیک چیف اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ بلیک چیف، کیا اس جوڑے کو سزا دی گئی ہے؟ وان نے کڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور انہیں تعریفی اسناد دی گئی ہیں؟ بلیک چیف نے بیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا تو وان کا جسم کانپنے لگا۔ سوری بلیک چیف، وان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس بار تو تمہیں معافی دی جا رہی ہے، لیکن آئندہ ایسی بات کی تو تمہیں ریڈ ریس کی سزا سنا دی جائے گی۔ بلیک چیف نے بدستور غراتے ہوئے کہا تو وان نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور طویل سانس لیا۔ شکریہ بلیک چیف، وان نے بلیک چیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بیٹھ جاؤ اپنی کرسی پر، بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا تو وان فوراً ہی بیٹھ گیا۔ ہمیں ہاٹ بلڈنگ کی سیکیورٹی پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی نہیں جانتا کہ ہاٹ بلڈنگ کہاں ہے۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ مجھ تک پہنچنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہاٹ لائن کے خلاف کوئی گروپ یا ایجنسی کام کرے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا تم چاروں اپنے اپنے سیکشن کے ساتھ لیروانی کے ہر حصے پر پھیل جاؤ، آپس میں میٹنگ کر کے علاقے تقسیم کر لو۔ جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی یا گروپ نظر آئے اس کا خاتمہ کر دو۔ ہم ہاٹ لائن کا نام بھی دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ بلیک چیف نے ایک بار پھر طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور گفتگو کے آخری حصے میں اس کے لہجے میں غراہٹ شامل ہو گئی۔ بلیک چیف، آپ بے فکر رہیں، اگر لیروانی میں ہاٹ لائن کا کوئی دشمن آیا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے وحشی قبائل تک پہنچا دوں گا۔ اور لیروانی کے جنگلات میں ایسے وحشی قبائل بھی موجود ہیں جو انسانی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں، اور کچھ قبائل ایسے ہیں جو انسانی ہڈیوں کا سوپ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ روڈو نے بڑے ہی خوفناک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو فریگی نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اوکے، آج کی میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو، بلیک چیف نے کہا تو وہ چاروں ایک ساتھ کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گردن کو خم دے کر بلیک چیف کو سلام کیا اور اس کے بعد کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ جب وہ چاروں کمرے سے باہر جا چکے تو بلیک چیف بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ دیوار میں پیدا ہونے والی خلا ابھی تک موجود تھی۔ وہ اس خلا سے دوسری طرف آ گیا۔ دوسری طرف بھی ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں آیا، اس کے پیچھے خلا بند ہو گیا۔ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی نوک ماری اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تقریباً 10 سیکنڈ بعد دروازے کے دائیں طرف دیوار کا ایک حصہ غائب ہو گیا اور وہاں خلا بن گیا۔ بلیک چیف نے اس خلا میں قدم رکھے۔ دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک طویل و عریض تہ خانے پر ہوا۔ اس تہ خانے میں ایک طرف دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بلیک چیف اس دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر دوسری طرف آ گیا۔ وہاں ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس راستے پر وہ تیز قدموں سے چلنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اس کے سامنے سیڑھیاں آ گئی تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دیوار پر 3 بار بوٹ کی ٹھوکر ماری تو اس دیوار میں بھی ایک خلا پیدا ہو گیا اور وہ اس خلا کو عبور کرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سجاوٹ میں نفاست نظر آ رہی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد بلیک چیف نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور ناخنوں سے اپنی جلد کھینچنے لگا۔ اس کے چہرے سے ماسک اترنے لگا۔ ماسک اتارنے کے بعد اس نے اپنا کالا کوٹ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کے قدم باتھ روم کی طرف اٹھتے ہی تھے کہ کمرے میں مترنم سی بیل بجنے لگی۔ اس بیل کو سنتے ہی بلیک چیف اچھل پڑا اور تیزی سے کرسی کی طرف بڑھا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے کمپیوٹر کے مانیٹر کی ایک کیبل سی پی یو سے نکال کر ٹیبل پر رکھے ہوئے سوئچ بورڈ میں لگا دی۔ جیسے ہی کیبل سوئچ بورڈ میں لگی، بیل کی آواز بند ہو گئی۔ بلیک چیف نے ایک سوئچ دبایا تو فوراً ہی مانیٹر کی اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر ایک روبوٹ دکھائی دے رہا تھا جس کے ماتھے پر سپر باس لکھا ہوا تھا۔ بلیک چیف اپنے سپر باس کی خدمت میں حاضر ہے، بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
بلیک شیپ اپنا کوڈ دہراؤ۔ اسکرین پر روبوٹ کا منہ ہلتا ہوا دکھائی دیا، لیکن مشینی آواز کے بجائے انسانی آواز سنائی دی۔ HL0090 بلیک شیپ نے اپنا کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے انچارج چیف سے میٹنگ کر لی ہے؟ مانیٹر نے سپر باس کی آواز سنائی دی۔ یس سپر باس، میں نے انہیں ہوشیار رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اب لیروانی میں ہمارا کوئی بھی دشمن ہماری نظروں میں آئے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ہمارا کوئی دشمن یہاں آئے گا اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے گا۔ سنو بلیک چیف، یہاں آنے والے ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ مختلف گروپس کی صورت میں لیروانی آ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب انتہائی خطرناک اور ذہین لوگ ہیں۔ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو 24 گھنٹہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غافل ہوئے تو پھر نہ صرف تم مارے جاؤ گے بلکہ پوری تنظیم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے اس لیے تم سے رابطہ کیا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے اور تم خود کو طاقتور اور انہیں کمزور سمجھ کر مار نہ کھا جاؤ۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ مجھے احساس ہو رہا ہے سپر باس، جن افراد کو آپ خطرناک کہہ رہے ہیں وہ یقیناً خطرناک ہی ہوں گے، ورنہ تو آپ کسی کو بھی مکھی مچھر سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بلیک چیف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، تمہاری یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم اب لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرو گے اور طاقتور دشمنوں کو طاقتور سمجھ کر نہایت ہی ذہانت سے ان کا قلع کما کرو گے اور ہر وقت اپنے ساتھیوں کو واچ کرو گے، اور جس طرح میں نے تمہیں ان دشمنوں کے خطرناک ہونے کا احساس دلایا ہے تم یہ احساس اپنے ساتھیوں کو بھی دلاؤ گے۔ سپر باس کی آواز سنائی دی۔ سپر باس، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، بلیک چیف مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو تم نے فوراً ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اوکے سپر باس، بلیک چیف نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وش یو گڈ لک، سپر باس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین سے روبوٹ غائب ہو گیا۔ بلیک چیف نے مانیٹر آف کر کے سوئچ بورڈ سے کیبل نکال کر CPU میں لگا دی۔ اس کے بعد اس نے بٹن دبایا تو کمپیوٹر آن ہو گیا۔ اس نے کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انٹرکام کی بیل بجنے لگی۔ یس، اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، آج ہوٹل میرونا کی نیلامی ہے اور میڈم میرونا نے آپ کے لیے میسج دیا ہے کہ آپ اس نیلامی میں ضرور حصہ لیں۔ دوسری طرف سے اس کی PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کریں کہ میڈم میرونا کو فون کریں اور اس سے کہیں کہ پرنس بشام کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ میرونا ہوٹل کی منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے، لہٰذا وہ نیلامی کینسل کرے اور ہمیں ہوٹل کی قیمت بتا دیں، ہم فوراً ہی قیمت ادا کر دیں گے، بلیک چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ عام زندگی میں وہ پرنس بشام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ افریقہ کے کئی ممالک میں اس کے ہوٹل تھے، لیروانی میں بھی اس کا پرنس بشام ہوٹل بہت معروف تھا، اور اس وقت وہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پرنس بشام ہوٹل کا آفس تھا۔ وہ اپنے ملازمین سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ اسی کمرے سے وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا تھا، اور جب وہ ہاٹ لائن کے ہیڈ کوارٹر جاتا تو اس کمرے کو سیل کر دیتا تھا۔ جب اس کا کمرہ سیل ہو جاتا تو اس کی PA سمجھتی تھی کہ وہ ریٹائرنگ روم میں ریسٹ کر رہا ہے۔ ہوٹل کے ملازمین میں سے کوئی بھی اس کی بلیک چیف کی حیثیت کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی بلیک چیف نے انٹرکام کا ریسیور رکھا، ٹیبل کی دراز میں سے بیل بجنے لگی۔ یہ اس کے سیل فون کی آواز تھی۔ یہ سیل فون ایکریمیا کی ایک کمپنی کا تھا جو صارفین کی ہر طرح کی رازداری کی ضمانت دیتی تھی۔ اگر اس کمپنی کا سیل فون ایکریمیا کے قومی مفاد کے خلاف استعمال ہوتا تو پھر کمپنی ایکریمی ایجنسی کے کہنے پر اس نمبر کی کالز کا ریکارڈ تیار کرتی تھی اور وہ ریکارڈ سیکرٹ ایجنسی کو مہیا کرتی۔ دوسری صورت میں کمپنی اپنے جاری کردہ نمبرز کا ریکارڈ کسی کو مہیا نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس کمپنی کے جاری کردہ سیل فون محفوظ ترین تھے اور دنیا بھر میں کہیں بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ اس نے دراز میں سے سیل فون نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ بلیک چیف سپیکنگ، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ چیف، میں فریگی بول رہی ہوں، میں نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف سے فریگی کی آواز سنائی دی۔ 2 افراد؟ لیکن ہمارے تو بہت سے دشمنوں نے یہاں آنا ہے، بلیک چیف نے کرخت لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں ہوش میں لا کر ان سے ان کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ فریگی کی آواز سنائی دی۔ یہ بہت ضروری ہے فریگی، تم ان سے ان کے باقی ساتھیوں کے بارے میں پوچھو۔
جب یہ سب افراد پکڑے جائیں تو پھر ان کا خاتمہ کر کے ان کی لاشوں کو روڈوں کے حوالے کر دینا، وہ انہیں کسی عدم خور قبیلے کے حوالے کر دے گا۔ بلیک چیف نے کرخ لہجے میں کہا، اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے فریگی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو بلیک چیف نے کال منقطع کر کے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ سپر باس تو انہیں انتہائی خطرناک کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو بہت آسانی سے پکڑے گئے، اور جب یہ اتنی آسانی سے پکڑے گئے ہیں تو ان کا خاتمہ بھی نہایت آسانی سے ہو جائے گا۔ بلیک چیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سپر باس کے فون سے وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا، جبکہ فریگی کے فون نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریگی بظاہر جتنی خوبصورت، معصوم اور بولی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ انتہائی خونخوار، شفاق اور پرتشدد لڑکی ہے۔ بلیک چیف کو یقین تھا کہ پکڑے جانے والے دونوں افراد اس کے سامنے زبان کھولنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ عمران صاحب، اگر سارے گروپس مل کر مشن پر کام کرتے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ نعمانی نے کہا۔ وہ سب اس وقت باغون سٹی کے ہوٹل پیراڈائز کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیروانی باغون سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پہنچتے ہی عمران نے جوزف اور جوانا کو چند ہدایات دے کر لیروانی روانہ کر دیا تھا اور باقی ساتھیوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں آ گیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ان کی گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ نہیں، ہم سب لوگوں کے کام کرنے کا انداز مختلف ہے، اسی لیے ہم سب ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم لوگ الگ الگ رہ کر ہی بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ عمران صاحب، کرنل فریدی اور میجر پرمود نے تو انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ متعدد بار آپ نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ نہ صرف مدد کی ہے بلکہ آپ نے تو کئی بار ان کے لیے جان کی بازی تک لگائی ہے، چوہان نے کہا۔ وہ دونوں بھی کئی موقعوں پر میری مدد کر چکے ہیں، لیکن جہاں بات ہو اپنے اپنے ملکی مفاد کی تو پھر صرف قومی مفاد ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ کرنل فریدی اور میجر پرمود کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان سائنسدانوں کو اپنے ملک پہنچائیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کرنل زید کو بھی اس کی حکومت نے یہی ہدایت کی ہے، اور وہ بھی یہی مقصد لیے لیروانی کی جانب گامزن ہے۔ اگر ہم کرنل زید کے راستے کی دیوار بھی بنے تو وہ یہ دیوار گرا دے گا۔ عمران نے فقرے کے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، کیا تمہیں بھی کوئی ہدایت دی گئی ہے؟ جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا پردہ نشین چیف ان حالات سے آگاہ ہے۔ کرنل زید کی خبر اس نے مجھے دی ہے، اور چونکہ اسی پروجیکٹ میں اب ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ رہا ہے تو پھر پاکیشیا اپنے مفاد کو کیوں نظر انداز کرے؟ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحال ہوں، بیماریوں سے محفوظ ہوں، مضبوط اور طاقتور ہوں، اور معاشی طور پر اتنی مستحکم ہوں کہ دوسرے قوموں کی مدد کریں۔ اور اگر یہ پروجیکٹ پاکیشیا بنا لیتا ہے تو ہمارا خواب یہ تعبیر ضرور پا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران، کرنل ڈیوڈ ہمارے ہاتھوں سے ایک بار پھر بچ گیا ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت پاگل کتے جیسی ہوگی۔ ہماری تلاش میں وہ کبھی ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا اور کبھی ادھر ادھر۔ کاش میں اس وقت اسرائیل میں ہوتا اور اس کی یہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھتا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کرنل ڈیوڈ بھی سائنسدانوں کی تلاش میں لیروانی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور اس دوران اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم پر بموں کی بارش کر دینی ہے، عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اسے بھی اطلاع مل گئی ہے کہ سائنسدان لیروانی میں ہے؟ روشنی نے پوچھا۔ وہ بھی ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، کوئی کوے کا مینڈک تو نہیں کہ اسے دنیا کے حالات کا علم ہی نہ ہو، عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم اس کوے کے مینڈک سے تشبیہ دے رہے ہو؟ تنویر نے اسے پاگل کتا کہا ہے۔ کیوں بیچارے کی اتنی بے عزتی کر رہے ہو؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ کرنل ڈیوڈ کی نہیں بلکہ کوے کے مینڈک اور پاگل کتے کی بے عزتی ہے، عمران نے کہا تو ان سب کے قہقہے بلند ہوئے۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا ہمارا یہاں قیام کافی طویل ہے؟ قہقہے تھمنے کے بعد صفدر نے کہا۔ نہیں، یہاں ہمارا قیام مختصر سا ہے۔ ہم نے یہاں افریقی میک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد بسوں پر بیٹھ کر لیروانی روانہ ہو جانا ہے۔ افریقی میک اپ؟ تنویر نے سوالی انداز میں کہا۔ جن لوگوں نے سلور لیبارٹری جیسی جدید اور سیکیورٹی لحاظ سے ناقابل شکست لیبارٹری سے سائنسدانوں کو اس طرح غائب کیا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، تو وہ کوئی عام لوگ یا عام مجرم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے تقریباً ہمارے لیے ہر جال پھیلا رکھے ہوں گے،
اور اگر ہم یوں ہی اندھادھند لیروانی جائیں گے تو سیدھے ان کے جال میں جا پھنسیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ چوہان نے پوچھا۔ ابھی تک تو معلوم نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ تمہارا چیف بھی اس کوشش میں مصروف ہے۔ شاید اسے معلوم ہو جائے لیکن فی الحال معلوم نہیں، عمران نے کہا۔ اگر میک اپ کرنا ہے تو پھر باتوں میں وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ تنویر نے کہا۔ سفر کی تھکاوٹ اتاری جا رہی تھی، اب چونکہ سفرش ہو چکے ہیں لہٰذا میک اپ شروع کر دو، عمران نے کہا۔ تو وہ سب میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عمران نے یہاں اس لیے قیام کیا تھا کہ ایک تو مقامی میک اپ کرنا تھا اور دوسرا اس نے جوزف اور جوانا کو پہلے روانہ کر دیا تھا۔ جوزف نے لیروانی میں کچھ انتظامات کرنے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سب مقامی میک اپ کر چکے تھے۔ تنویر، تم اس میک اپ میں کتنے حسین نظر آ رہے ہو۔ کسی وحشی قبیلے کے شہزادی تمہیں دیکھ لے تو فوراً ہی دل تمہارے قدموں میں نچاور کر دے گی، عمران نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی اس میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہے ہو، کسی وحشی قبیلے کے جلاد کی طرح، تنویر نے عمران کی چوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تو ان سب نے قہقہہ لگایا۔ عمران کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تنویر، تم عمران کی باتوں پر غصہ کرنے کے بجائے اس طرح جواب دیا کرو، جولیا نے کہا۔ جب تم عمران کی باتوں پر غصہ ہوتے ہو تو سب پریشان ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھو سب نے تمہاری بات کو انجوائے کیا ہے اور خوش دکھائی دے رہے ہیں، صفدر نے تنویر کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ عمران کو فقروں کی مار ماروں، غصے میں آ کر تو میں اپنا ہی خون جلاتا ہوں، عمران کا بھلا کیا جاتا ہے، تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اور اب ہاتھ ملاؤ، عمران نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب ہم نے یہاں سے نکلنا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویٹر ہمارے کمرے میں آ جائے، صفدر نے کہا۔ ویٹر اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ روشنی نے پوچھا۔ وہ بیچارہ حیرت کے مارے مر جائے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت سے مر جائے گا؟ لیکن کیوں؟ روشنی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ اتنے سارے گورے افراد کو یہاں چھوڑ گیا تھا اور اب وہ گوروں کی جگہ کالوں کو دیکھے گا تو اس نے مرنا ہی ہے نا، صفدر نے بدسکور مسکراتے ہوئے کہا تو باقی افراد بھی مسکرانے لگے۔ ہم نے اس ہوٹل کے ایمرجنسی ڈور سے باہر جانا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں، ایک یا دو کی صورت میں، اس کے بعد ہم نے بس اسٹینڈ تک پہنچنا ہے اور ایک ہی بس میں لیروانی جانا ہے، لیکن بس میں ہمیں اجنبی بن کر رہنا ہے، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ آدھ گھنٹے میں بس اسٹینڈ پر پہنچ چکے تھے۔ عمران اور جولیا ساتھ ساتھ تھے اور وہ سب سے آخر میں پہنچے تھے۔ بس نے 1.25 گھنٹے میں لیروانی پہنچنا تھا اور جب بس لیروانی سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر رہ گئی تو عمران نے جیب میں سے سیل فون نکالا اور پھر اس نے جوزف کے نمبر پریس کر دیے۔ جوزف دی گریٹ اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی تھی۔ جوزو، ہم پہنچنے والے ہیں، عمران نے افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے یہاں 3 کوٹیاں حاصل کر لی ہیں جن میں تہخانے بھی ہیں اور ضرورت کا تمام سامان بھی میں نے خرید لیا ہے، دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے جوزو، مہمان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ بتاؤ کہ ہم کہاں پہنچیں؟ عمران نے بدستور افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ باس، یہاں ریڈ کالونی ہے، آپ اس کوٹی نمبر D4 میں آ جائیں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے جوزو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ میسج آپشن میں گیا اور اس نے جوزف کا بتایا ہوا ایڈریس لکھ کر اپنے تمام ساتھیوں کو میسج فارورڈ کر دیا اور پھر سیل فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ لیروانی پہنچ کر وہ سب بس سے نیچے اترے اور الگ الگ ہی رہے اور اسی طرح وہ ریڈ کالونی کی کوٹی D4 میں پہنچ گئے۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھ چکے تو جوزف نے انہیں قہوہ پیش کیا۔ جوزف، تم نے واز تنظیم کے مقامی انچارج روارڈو کو چیک کر لیا ہے؟ قہوہ پینے کے دوران عمران نے پوچھا۔ باس، روارڈو مارا جا چکا ہے اور وازوں کا دفتر ختم کر دیا گیا ہے، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، انہیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ہم نے یہاں روارڈو پر ہاتھ ڈالنا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی ساتھیوں کو بھی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ ایکریمیا میں روشنی نے جس فلیٹ میں جونی سے پوچھ گچھ کی ہے اس فلیٹ میں ریکارڈنگ سسٹم نصب تھا، کیونکہ جونی ایکریمی ایجنسیوں کی نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا اور اس کی نگرانی ہو رہی تھی۔ روشنی اور جولیا کی بات چیت ہی اسرائیل تک پہنچی اور انہیں معلوم ہوا کہ سائنسدان لیروانی میں ہیں۔ روشنی اور جونی کی یہی بات چیت یہاں مجرم تنظیم کے پاس بھی پہنچ گئی ہوگی۔
اور انہوں نے رواڈو کو ختم کر دیا۔ عمران نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تو باقی افراد نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیے۔ عمران، ہم تو اب بھی اندھیرے میں ہیں، ہمیں مجرم تنظیم کا نام تک معلوم نہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ سائنسدانوں کو کس جگہ رکھا گیا ہے۔ تنویر نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں علم نجوم سیکھ کر یہاں آنا چاہیے تھا تاکہ ہم یہاں آتے اور چھا جاتے؟ عمران نے کہا، اور عمران کی بات سن کر تنویر کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ خاموش رہا۔ تنویر، ہم یہاں کام کریں گے تو ہمیں معلومات بھی ملیں گی۔ جولیا نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں نے واقعی ایک غلط بات کہہ دی تھی۔ تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ نے کچھ سوچا تو ہوگا کہ کام کہاں سے اور کیسے شروع کرنا ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ ہمارا ٹکراؤ ایک مجرم تنظیم سے ہے، اسی لیے اس تنظیم کا کوئی نہ کوئی آدمی انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں سے بھی مجرم تنظیم کا کوئی آدمی لازماً وابستہ ہوگا۔ اب ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ ٹائیگر انڈر ورلڈ کو چیک کرے اور باقی افراد ہوٹلوں اور کلبوں کی خاک چانے۔ باس، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر نے کہا، ہاں تم روانہ ہو جاؤ، تم نے لیروانی زبان کی پریکٹس کی تھی نا؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ یس باس، اسرائیل سے باغون تک آتے ہوئے جوزف نے مجھے کافی پریکٹس کرائی ہے۔ اوکے، عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران صاحب، ہمیں تو افریقی کی کوئی زبان نہیں آتی، چوہان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میں سے ہر کسی کو چند افریقی لفظ تو آتے ہی ہیں، بس انہی سے گزارا کر لینا یا ان سے ملتے جلتے الفاظ بھی بول لینا۔ افریقہ اتنا بڑا ہے، جنگلات میں سینکڑوں قبیلے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہی ہیں، اور افریقہ میں رہنے والا ہر آدمی یہ سب زبانیں نہیں جانتا۔ تم بھی ایسے ہی اڑم بڑم شڑم کرو گے تو سننے والا یہی سوچے گا کہ تم کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہو جس کی زبان وہ نہیں جانتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ عمران، ہمیں دو کے گروپس کی صورت میں کام کرنا چاہیے، روشنی نے کہا۔ تم دونوں تو اس وقت بلیک بیوٹی بن کر غضب ڈال رہی ہو۔ اگر کسی وچ ڈاکٹر کی نظر تم پر پڑ گئی تو اس نے اپنے سحر میں اضافے کے لیے تم دونوں کو اغوا کر لینا ہے اور پھر تم سے شادی کا تقاضا بھی کرنا ہے۔ اب میرے پاس تو عمروں کی زنبیل بھی نہیں ہے کہ میں ہر جادو کا توڑ کر لوں، لہٰذا تم دونوں یہی رہو گی۔ عمران نے کہا، تمہارا جو دماغ ہے یہ عمروں کی زنبیل سے کم تو نہیں۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، سب ساتھی کام پر جائیں اور ہم یہاں فارغ بیٹھ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، لہٰذا ہم بھی فیلڈ میں جائیں گے اور دیکھنا کامیاب ہی لوٹیں گی۔ روشنی نے کہا، اوکے، تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھ کر چلی گئیں۔ صفدر اور چوہان چلے جائیں، تنویر اور نعمانی، جوانا تم یہی رہو گے، جبکہ میں اور جوزف واز تنظیم کے مرحوم مقامی انچارج رواڈو کے گھر چکر لگا کر آتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوکے ماسٹر، میں گیٹ پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جوانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی بھی کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ تم نے رواڈو کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی؟ عمران نے جوزف سے پوچھا۔ یس باس، رواڈو شراب کا کاروبار کرتا تھا۔ بلیک روڈ پر مکان نمبر 190 میں اس کا شراب کا گودام تھا اور اسی روڈ پر مکان نمبر 180 میں وہ رہتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے رہتے ہیں۔ رواڈو پیدل ہی اپنے گھر سے آفس جا رہا تھا کہ کسی نے اسے گولی مار دی۔ پولیس نے پرچہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک مجرم پکڑے نہیں گئے۔ جوزف نے عمران کی بات کا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، آؤ ہم اس کی بیوی سے ملائیں۔ عمران اٹھتے ہوئے بولا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر برآمدے میں ایک کار موجود تھی۔ عمران اور جوزف اس کار کی طرف بڑھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوزف نے سنبھالی جبکہ عمران اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جوزف نے کار ایک درمیانے درجے کے مکان کے دروازے پر روک دی۔ پھر وہ کار سے اترا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ اسی دوران عمران بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ دستک کے جواب میں ایک حبشی عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کیا بات ہے؟ اس نے جوزف اور عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام جوزو ہے اور یہ میرے صاحب ہیں، خفیہ پولیس آفیسر ہیں۔ یہ تمہارے شوہر رواڈو کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جوزف نے افریقی زبان میں اپنا اور عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا، تو کرتے رہو تحقیقات، میں نے روکا ہے کیا؟ اس حبشی عورت نے منہ بناتے ہوئے کہا،
یہ تم سے بھی چند سوالات پوچھنے آئے ہیں۔ آخر انہوں نے تیرے شوہر کے قاتل کو گرفتار کرنا ہے۔ جوزا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ حبشی عورت نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی تو وہ گھر میں داخل ہو گئے۔ مسز رواڈو انہیں ایک کمرے میں لے آئی جو خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تم میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کر رہے ہو اور قاتل کو گرفتار بھی کرو گے، تو پھر کیوں نہ میں تمہیں شراب پلاؤں؟ حبشن نے کہا اور پھر وہ واپس مڑنے لگی۔ نہیں نہیں مسز رواڈو، ہم ڈیوٹی کے دوران شراب نہیں پیتے۔ تم نے آفر کی، تمہارا شکریہ۔ تم ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہمارے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ عمران نے اسے شراب لانے سے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں شراب کی آفر کی ہے، تم نے پی تو نہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئے ہو؟ حبشن نے کہا اور اس کی بات سن کر جوزف کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا، کیونکہ اسے غصہ آ گیا تھا۔ یہ عورت پاگل سی ہے، اس کی بات کا برا مت مانو۔ عمران نے جوزف سے پاکیزہ زبان میں کہا۔ یہ تم کیا کٹمٹ کرتا ہے؟ مسز رواڈو نے عمران کو گورتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، تم بہت اچھی عورت ہو۔ عمران نے کہا۔ تم دونوں بھی مجھے اچھے انسان لگتے ہو، اسی لیے پوچھو کیا پوچھنا ہے تم نے؟ حبشن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شکریہ، سب سے پہلے تو ہمیں رواڈو کے ایک ایسے دوست کا نام بتاؤ جو اس کا بہت ہی قریبی اور خاص دوست ہو۔ عمران نے جلدی سے سوال کیا کہ کہیں یہ عورت پھر نہ بہک جائے۔ اساڈو اس کا بہت ہی خاص دوست تھا، میں نے دونوں کو کئی بار آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ جانے وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ رواڈو نے مجھے کبھی بھی ان باتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ حبشن نے کہا۔ یہ اساڈو کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسی علاقے میں مکان نمبر 205 میں رہتا ہے۔ باس، اچانک ہی جوزف نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا تو عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہ خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا، جبکہ عمران کو اپنا سر بھی پنکھے کی طرح گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ حبشن عورت بھی کرسی پر گر چکی تھی۔ عمران کی آنکھوں میں تاریکی پھیلتی چلی گئی اور وہ بھی بے ہوش ہو کر کرسی پر ہی گر گیا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ آڈیو کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔